کوئی ثبوت پیش کر دے، ہے کوئی ایسا ماں کا لال، کوئی ماں جس نے ایسا بچہ جنا ہو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچی، حریص، لست، ظالم، فاسق و فاجر ثابت کر دے، عبداللہ زندگی بھر کے لیے اس کا غلام بن جائے گا۔ آپ کہیں گے کہ پڑھو انسائیکلوپیڈیا، میں بتاؤں گا کہ لاؤ انسائیکلوپیڈیا آف برٹانیکا، لاؤ انسائیکلوپیڈیا آف امریکن، لاؤ انسائیکلوپیڈیا آف انڈین ہسٹری، میں تمہیں پڑھ کر بتاؤں گا۔ اللہ کا فضل ہے، علماء کرام کے دعاؤں کے نتیجے میں دنیا کی کوئی گرنت ایسی نہیں بچی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبداللہ کی نظروں سے ابھی تک نہ نکالی ہو۔ میں نے پوری دنیا کے گرنتوں کو کھنگال کر دیکھا، ہر گرنت کے اندر نبی پاک علیہ السلام کو انسانیت کے پیغام کو عام کرنے والا قرار دیا گیا۔ اس دھرتی پر انسانیت کا، مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن کون؟ کرسچن۔ وہ نبی پاک علیہ السلام کی پوتر ترین صفات کو لکھنے پر مجبور ہوا۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے اگر محمد لالچی ہوتے، اگر محمد الرسول اللہ کوئی عیش پرست ہوتے تو کفار مکہ کا ایک بہت بڑا مجمع آپ علیہ السلام کے چچا کے پاس پہنچا تھا اور کہا تھا کہ اے ابو طالب، اپنے چچا اپنے بھتیجوں کو کیوں نہیں روکتے ہو؟ یہ نئے دین کی تبلیغ کر رہا، یہ بول رہا ہے کہ میں انسانیت کا پیغام لے کر آیا ہوں، میں انسانوں کا ہمدرد ہوں، تم اپنے محمد کو، تم اپنے بھتیجے کو روک لو، اس کی زبان کے، اس کے ہونٹوں کو سل دو، وہ جو چاہے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر اس کو عرب کے خزانے چاہیے، ہم سارے گرو گھنٹال آئے ہوئے، وہ تھے راون کی اولاد، وہ بھکشک تھے، وہ بھکشک شیطان اور راکشس کی اولاد تھے، وہ انہوں نے کہا کہ محمد کو روک لو، جس دین کی تبلیغ کر رہا، جس پیسفل میسج کو عام کرنے کی کوشش کر رہا، اسلام زندہ باد، تم روک، اسلام زندہ باد، زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت مولانا عبداللہ سالم قبر چترویدی، زندہ باد، زندہ باد۔ آپ علیہ السلام کے چچا کے پاس ان کفاروں نے، ان مشرکین نے، ان دشمنوں نے ایک پروپیگنڈا اسکیم بنایا اور کہا کہ خواجہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو روک لو، ان کے ہاتھ میں بندش لگا دو، اگر خزانہ چاہیے تو دینے کے لیے تیار ہیں، اگر سوئس بینک میں اکاؤنٹ چاہیے تو کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے تیار ہوں، اگر اس دھرتی کی حسینہ سے شادی کرنا چاہتا ہے محمد تو ان کو کہو کہ رک جائیں، تمام حسیناؤں کو جمع کرتے ہیں، محمد جس کو پسند کرے گا ہم اس سے محمد الرسول اللہ کا نکاح کروا دیں گے۔ یہ نہیں اگر محمد کو پی ایم کی کرسی چاہیے، اگر محمد کو سی ایم کی کرسی چاہیے، یا محمد الرسول اللہ کو جج بننا ہے، کلیکٹر بننا ہے، ڈی ایم بننا ہے، منتری بننا ہے، کچھ بھی بننا ہو تو بولو، محمد کی اس خواہش کو ہم لوگ پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن پوری دنیا کے اندر یہ بات چیلنج ہے آج تک لکھی ہوئی، اس کرسچن نے کہا اگر محمد لالچی ہوتا، اگر محمد عیش پرست ہوتا، اگر محمد الرسول اللہ دنیا کے پجاری ہوتے، اقتدار کے پجاری ہوتے، کرسی کے لالچی ہوتے تو محمد علیہ السلام فوراً کہتے کہ ٹھیک ہے، from today I believe and I leave everything، میں تمام چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، مجھے کرسی چاہیے، کرسی دے دو۔ لیکن محمد الرسول اللہ کا جواب کیا تھا؟ دنیا کے اندر محمد کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے والوں، امن کی بات کرنے والے، محمد الرسول اللہ کے چرتر کو بدنام کرنے والے بہروپیوں، گرو گھنٹالوں، نبی پاک علیہ السلام کا جواب تھا جو تمام انسانوں کے لیے، یہ کوئی قرآن یا حدیث کی میں تفسیر آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں، بلکہ The 100 بک کے اندر جو وہ کرسچن رائٹر نے وہ بات جو لکھی میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے ادیوگ پتی لوگوں، یہ تو کچھ نہیں ہے، محمد کہتے ہیں اگر ایک ہاتھ میں چاند کو لا کر رکھو، دوسرے ہاتھ میں سورج کو لا کر رکھ دو، اور تب بھی تم یہ کہو، اس کے بعد تم یہ کہو کہ محمد اب تم رک جاؤ، میں اس وقت بھی نہیں رک سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں جس پیغام کو لے کر چلا ہوں وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے، وہ مانوتا کے لیے ہے، وہ ہمدردی کے لیے ہے، وہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو ایک ایشور سے ملانے کا راستہ ہے،
وہ راستہ ہے امن کا، شانتی کا، پیار کا، محبت کا۔ آج نفرت کی نگاہ سے دیکھنے والوں محمد الرسول اللہ کے چرتر کو کم سے کم اپنے اپنے گرنتھوں کے اندر تو پڑھ لیا ہوتا۔ اگر کوئی کرسچن میں سے بولتا ہے تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ The 100 بک کو پڑھیے۔ اگر کوئی بدھسٹ بولتا ہے کہ محمد الرسول اللہ چرترہین تھے، میں کہتا ہوں کہ گوتم بدھ سدھارتھ کی کتاب پالی زبان میں لکھی ہوئی آج بھی موجود ہے، پڑھو، وہاں پر تمہیں محمد الرسول اللہ کے چرتر کا پتہ چلے گا۔ اگر ہندو دھرم کے اندر ہمارے کوئی ہندو بھائی بولتے ہیں محمد الرسول اللہ تو عیش پرست تھے، انہوں نے 11 شادیاں کی تھی، تو ہم بھی کہتے ہیں آپ پڑھیے اپنے بھوشیہ پران کو، آپ پڑھیے اپنے رگ وید کو، آپ پڑھیے اپنے یجروید کو۔ محمد الرسول اللہ کے بارے میں کہا گیا یات جووم بھووم دیوہ سویم شاوترنے رتہ انسونتا ستپتر مامہے مامہے میگاوا چیتشٹھو اشرو مگونا تری ورشنو اگندسابی سہستریر ویشوانرہ۔ 10,000 فوج کو لے کر بھی اپنے جانی دشمن کو سینے سے لگانے والا اگر کوئی اس کائنات کی تمام انسانیت میں، تمام انسانوں میں کوئی انسان نظر آتا ہے تو وہ صرف محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس نظر آتا ہے۔ اگر کوئی سکھ بھائی بولتا ہے محمد الرسول اللہ کے چرتر کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ تالمود اٹھا کر کے پڑھیے۔ اگر کوئی جوڑائزم بولتا ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے آدی گرنتھ کو اٹھا کر کے پڑھ لیجئے۔ محمد الرسول اللہ کو کہا گیا کہ محمد سب کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، جو کہ انسانیت کا پیغام دے رہے تھے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ آج جو لوگ خاص کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام تو مسلمانوں کے نبی تھے، غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اس لیے غلط ہے اگر محمد الرسول اللہ صرف مسلمانوں کے نبی ہوتے تو صرف قرآن میں اور حدیث میں ان کا تذکرہ ہوتا، لیکن محمد قرآن اور حدیث کے اندر ان کا تذکرہ محدود نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام کا، یہاں تک کہ آپ کے صحابہ کا بھی تذکرہ دنیا کی جو بڑی بڑی کتاب ہے پرانی رگ وید کے اندر موجود ہے۔ صحابہ کرام کا تذکرہ بھی منتر میں نے پڑھا، انسونتا ستپتن مامہے میگاوا چیتشٹو اشرو مگونا تری ورشنو اگندسابی سہستریر ویشوانرہ ایش ایشائے مامہے شتن نشکانو دشترجا ترنشتانے ورتام ستن نشکانو دشترجا 300 مالائیں، 10 مالائیں 300 گھوڑے، 10 مالائیں 300 گھوڑے اور 10,000 گائے دیے جائیں گے کن کو؟ مامہے کو، یعنی محمد علیہ السلام۔ مامہے کو، محمد کو شارٹ کٹ میں سنسکرت زبان کے اندر مامہے کہا گیا۔ ایش ایشائے مامہے، ایشور نے مامہے کو، محمد کو 10 مالائیں، 300 گھوڑے اور 10,000 گائے، 10 شترجا یہ چیزیں دی گئی۔ 10 مالائیں سے مراد آپ علیہ السلام کے پاس 10 مالائیں کیا ہے؟ 10 مالا چونکہ گلے میں پہنتے ہیں عورتیں لگاتی، تو 10 مالا جو گلے کے ارد گرد ہو اس کو مالا بولتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کے پاس بھی 10 صحابی ایسے تھے جو ہر وقت آپ کے آگے پیچھے رہا کرتے تھے، اور وہ کون تھے؟ 10 مبشرہ، 4 خلفاء اور 6 الگ سے صحابہ کرام تھے۔ وہ ہمیشہ ایسے رہتے تھے ایک دم بالکل آگے پیچھے آپ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، باڈی گارڈ بن کر نہیں۔ کوئی یہ سمجھے کہ باڈی گارڈ بن کر، جیسے آج کروڑوں روپے کس میں خرچ کیے جاتے ہیں؟ کروڑوں روپے خرچ کر دیا جاتا ہے جناب جیٹ ایئر ہائی جیٹ سیکیورٹی کے لیے کہ کہیں کسی طرف سے اٹیک نہ ہو جائے۔ محمد الرسول اللہ کے پاس کوئی سیکیورٹی، کوئی باڈی گارڈ ان کا نہیں تھا۔ صحابی تھے، ساتھ میں رہتے تھے تاکہ کوئی وحی آئے یا کوئی آپ علیہ السلام بات بتائیں تو ان کو فوراً محفوظ کیا جائے، ان کو قلم بند کیا جا سکے، ان کو یاد کیا جا سکے۔ 10 مالائیں سے مراد 10 صحابی ہیں وہ 10 مبشرہ۔ اس کے بعد 300 گھوڑے دیے جائیں۔ یہ پیشین گوئی ہے، اگر محمد صرف مسلمانوں کے نبی ہوتے تو 10 مبشرہ کا تذکرہ قرآن و حدیث کے اندر تک محدود رہ جاتا، لیکن نہیں، کیونکہ محمد سناتن دھرمی بھائیوں کے لیے بھی تھے، محمد الرسول اللہ کرسچن کے لیے بھی تھے، محمد الرسول اللہ جین کے لیے بھی تھے، بدھسٹ کے لیے بھی تھے،
سب کے لیے تھے، اس لیے سب کی کتابوں کے اندر اللہ نے کہا کہ and you don't worry and I mention every authentic books and anyone wants to find out of your history and the life and the life background, your life background, and definitely very easily and everyone can easily find out. آپ کی ہسٹری کو بڑی آسانی کے ساتھ نکالا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے.